ایک دوسرے سے وہ قریب ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کسی بھی فصل یا کسی بھی اناج کو آپ دیکھیں گے اس کے دانے نہایت خوبصورتی کے ساتھ سلیقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہی بات یہاں پر کی جا رہی. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجور کے گابے میں سے، گابے کہتے ہیں خوشوں کو، من نخل ان اوپن فلاور جسے کہیں گے. ابھی فروٹ ابھی بنا نہیں ہے، بس فروٹ بننے کے قریب ہے تو اس کو کہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے خوشے، کنوان دانیۃ، وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ، اور ہم نے بنا دیے باغات عنابن انگوروں کے، وزیتون اور زیتون کے، ورمان اور انار کے، جو رنگ شکل اور ٹیسٹ کے اعتبار سے مختلف ہے ساری چیزیں. مشتبہن، جو آپس میں مشابہ بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں. وغیر متشابہ، لیکن آپس میں مختلف بھی ہیں. دیکھیے قرآن کی، میں نے کل بھی کہا تھا میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ پورا رکوع جو ہے نا سائنٹیفک ریئلٹیز جو ہے آج 1400 سال پہلے جو ہے بیان کر رہے ہیں. ہمارے سائنس میں باٹنی پڑھی ہے، باٹنی میں نباتا، یہ جو پیڑ پودوں کی دنیا جو ہے اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ جو پلانٹس ہیں، یہ جو پلانٹس کی دنیا جو ہے اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کو الگ کلاسیفیکیشن اس کو کہتے ہیں. ایک گروپ پودوں کا یہاں رکھا جاتا ہے، دوسرا یہاں رکھا جاتا ہے، تیسرا یہاں، مطلب گروپس میں ان کو ڈالا جاتا ہے. اس کو ٹیکسونومی اس سبجیکٹ کو کہتے ہیں. اب اس میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جو پہلے سے، مطلب یہ 1700 کچھ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا سائنسدان تھا کارلس لینیس، اس نے کچھ اصول دیے اور اس کو فادر آف ٹیکسونومی مطلب کہا جاتا ہے اسے. اس نے کیا کہا کہ اس نے کلاسیفیکیشن اس بنیاد پر کی. دیکھیے قرآن نے انسان کو غور کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ غور کرے اور اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے تمام چیزیں جو اسے ضروری ہیں وہ مہیا کرا سکے، وہ دستیاب کرا سکے. جو انسان غور نہیں کرتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس کائنات پہ غور نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے مثالوں سے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجیے، بہترین مثال. عید قربان ہمارے قریب آ رہی، ان کی سیرت کو پڑھیے، غور کیا. اسی سورۃ الانعام میں پیچھے آیا ہے کہ جب سورج کو دیکھا نہیں، چاند کو دیکھا نہیں، بہرحال تو غور کرنے کی دعوت دی. دیکھو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چیزیں ملتی بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. یہ ملنا اور مختلف ہونا یہ کلاسیفیکیشن میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے. اس کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. یہ تو بس 200-250 سال کی بات ہے. اس آدمی کو بڑا سائنسدان مانا گیا. قرآن نے دیکھو کیا کہا ہے. قرآن نے تب کہا کہ یہ مختلف پودے ہیں، مختلف فروٹس ہیں، مختلف پھل ہیں، یہ مشتبہن بھی ہے وغیرہ متشابہ بھی ہے. یہ بہترین ملتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. تو یہ ملنا اور مختلف ہونا اس کی بنیاد پہ کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. بہترین. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیا مطلب ہمیں کہاں قرآن مجید نے کہاں انسان کو رہنمائی کی ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو اس کے پھل کو، ان پودوں کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لاتا ہے، دیکھو اس کو پکنے کو جب وہ پکتا ہے. پورا گویا کی پلانٹ لائف پہ غور کرنے کی دعوت دی جا رہی. یہ جو باٹنی ہے گویا کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور ہے بھی واقعتاً. باٹنی میں مسلمانوں میں بہت زبردست مایہ ناز کام کیا ہے. اب یہ المیہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. آپ کو میں ایک حوالہ دوں گا. ایک ہمارے ندوی صاحب ہیں، عماد الدین ندوی صاحب، انہوں نے 50 یا 100 بڑے مسلم سائنسدان کے نام سے کتاب لکھی. اس کا مطالعہ کریں آپ، بہترین کتاب ہے. انسان حیران ہوتا ہے
کہ آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں کتنا اہم کام کیا تھا، نمایاں کام کیا ہے، جس کو ہم جانتے نہیں، جس کو ہمارے علم میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ میرے ایک ہمارے ایک دوست، ان نے مجھے بتایا کہ یہاں وہ لندن میں گئے تھے ایک بار، وہاں بہت بڑا ایک میوزیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں انٹر ہو گیا تو وہاں امام غزالی کا میں نے ایک پتلا دیکھا، وہ مورتی دیکھی، بنائی ہوئی ہے عزت کے طور پر۔ میں اس طرف گیا تو امام راضی، ادھر کی طرف گیا تو کیا کہتے ہیں جابر بن حیان، مسلمانوں کے جو مشاہیر ہیں ان کے بنائے گئے ہیں۔ ان نے بہت کام کیا ہے سائنس کی دنیا میں، اس طرح ان کی مطلب وہاں مغرب نے عزت کی۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ مسلمان اپنے مشاہیر سے واقف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ غور کرو، یہ پودا جو ہے، یہ برڈ کی اس میں جو پھل، یہ جو ہوتا ہے فلاور برڈ، پھر فلاور بنتا ہے، فلاور میں ہی پھر فروٹ بنتا ہے۔ آپ کو پتا ہے فلاور جو ہے اسی میں فروٹ بھی بنتا ہے۔ بہرحال یہ ابھی یا گنجائش نہیں ہے بات کرنے کی کیونکہ وقت چلے گیا۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کی ایسی نشانیوں پر غور کرنے سے کمزور ایمان والوں کا جو ہے ایمان بڑھ جائے گا، دل کے یقین میں، دل کے ایمان میں ان کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ زادتہم ایمانا، جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے، انہیں ایسے مشاہدے سے، انہیں ایسی آبزرویشن سے ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ بے شمار مثالیں پڑی ہیں آج بھی دور جدید میں۔ ان لوگوں نے، میں نے شاید پہلے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ ڈاکٹر مورس بقائل، اس نے کیا کیا، فرعون کی لاش کا معائنہ کرنے، فرانس کا تھا، مصر سے فرعون کی لاش لگی، دیکھا، پھر کسی نے اسے بتایا کہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے، پھر انہوں نے ریسرچ کیا، پھر اسلام قبول کیا۔ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے اللہ کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے، شریک بنا لیا ہے۔ وَجَعَلُوا، بنایا ہے، لِلَّهِ، اللہ کے لیے، شُرَكَاء، بہت سارے شریک، شرکاء، الجن، جنوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ وَخَلَقَهُمْ، اور خلقا، پیدا کیا ہے، ہم، اللہ نے ان سب کو، ان جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ بے وقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے جنوں کو اللہ جو ہے خالق مانا ہوا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس لیے کہ انہوں نے گڑھ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے، اس کی کوئی علمی، کوئی لاجیکل بنیاد نہیں ہے۔ انہوں نے، عیسائیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ دو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں۔ اور اس سورۃ الفرقان میں ہے کہ کل آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ پوچھیں گے کیا تم نے ان کو یہ دعوت دی تھی، تم نے ان کو گمراہ کیا تھا اللہ کے راستے سے؟ وہ کہیں گے پروردگار تو پاک ہے، سبحانک و تعالی، یا اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہماری جرت کیسے ہوتی کہ ہم ان کو ایسی دعوت۔ ایسی سورۃ النساء میں ہے غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کسی پیغمبر نے آپ کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے؟ نہیں دی ہے۔ فرشتوں نے نہیں دی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جنوں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، حالانکہ جنوں کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور انسانوں کو مٹی سے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اس لیے ہم پڑھتے بھی ہیں ہر دعا کے آخر پر، وہ بہت پاک ہے، بلند و بالا ہے، وتعالی، بلند و بالا ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے یہ جو بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دوسروں کے ساتھ جو ہے مشابہت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا بڑا جرم، دوسروں کے اللہ کے ہم پلا کھڑا کرتے ہیں، اتنا بڑا جرم۔ تو اللہ تعالیٰ اس آخری آیت میں فرمایا کہ جنوں کو بھی انہوں نے خدا بنا۔ انسان جب گر جاتا ہے، شرک جو ہے انسان کی انتہا کی حماقت جو ہے وہ شرک ہے، بل انسان
سب سے وہ گھٹیا انسان اس پوری کائنات میں ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جس کے سامنے جو کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس سورۃ الانعام کو اگر غور سے پڑھیں گے، مطالعہ کیجئے قرآن کا، اگر آپ غور سے پڑھیں گے، شرک کا زبردست ابطال جو ہے مکی صورتوں میں، تو ویسے ہر ایک میں دیکھتا ہوں، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ درس سنتے ہیں، کتنا شرک کی تردید کی گئی ہے اس سورۃ الانعام میں، اور انسان کی جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو کلیریفائی اس صورت کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، تفسیر پڑھ کے، مختلف تفاسیر پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ حسب سابق بہترین درس قرآن ہم سماعت کر رہے تھے برادر شہباز کی زبانی، اور گزشتہ لیکچر میں، گزشتہ درس میں بھی کچھ باتوں سے آپ نے ہمیں روشناس کیا تھا، اور آج بھی چند ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن پر غور و فکر کیا جانا چاہیے، اور اگر اسے مجموعی طور پر سمیٹا جائے آج کے درس کو، تو آفاقیت کا ایک تصور جو ہے وہ ہمارے پاس، آفاقیت کا ایک تصور جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام ایک آفاقی نظریہ ہے، اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ آفاقیت کی بات کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ اس آفاق کی چیزوں کو پر غور و فکر کیجیے، اور بڑے خلوص کے ساتھ غور و فکر کیجیے، تحقیق کے جذبے کے ساتھ غور و فکر کیجیے، اور یہ ناممکن ہے کہ غور و فکر اگر تحقیق اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو آپ حقیقت کو سمجھنے سے ناآشنا رہیں۔ یہ ایک غیر ممکن سا عمل